کہ ایسے شخصیت کا میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں. اس چینل کو پسند کرتا ہوں. کس گانے سے آپ کا شروعات ہوا؟ وہ ملتے تھنی کو خواب. بہت اچھے ڈھولک پلیئر تھے. آپ کا پسندیدہ راگ کون سا ہے؟ مجھے وہ شخصیت جو یاد آ رہی ہے تو ان کی یاد میں آپ کو تازہ کرواتا ہوں. اڑے ڈھول دھما میں نے اتنا مشکل گانے والا فنکار نہیں دیکھا. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ہی در ہو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے. واہ واہ. السلام علیکم. نظربان بلوچستان فنکار پوڈ کاسٹ کے ساتھ سلام صابر کا محبت برا سلام قبول ہو. ناظرین، ہم اپنے اسٹوڈیو میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسے شخصیت سے، ایک ایسے حیثیت سے ملاقات کرائیں جن کی آپ کو تلاش ہے، اس ہیرے کی تلاش ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسا شخص موجود ہے، مجھے بھی شاید یہی اعزاز حاصل ہے کہ ایسے شخصیت کا میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں. موسیقار بھی ہے، فنکار بھی ہے، ان سب کو چھوڑ کے ایک پیار برا، محبت برا نفیس انسان بھی ہے. ہمارے دوست بھی ہے، سینئر استاد بھی ہے، استاد لیاقت لطیفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے نظربان چینل کی طرف سے، ٹی وی کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں مدعو کیا اور یہ شرف بخشا. آپ کی بڑی نواز. تشکر. نظربان کا پلیٹ فارم، نظربان چینل آپ کا اپنا چینل ہے. برقی بلوچستان کا ہر شخص کا، ہر اس ہیرے جواہرات جو ہم تلاش کرتے ہیں، ان کا اپنا ہی چینل ہے. جب بھی آپ آئیں تشریف لا سکتے ہیں. موسٹ ویلکم سر. مجھے بھی یوں محسوس ہوا کیونکہ میں بھی اکثر اس چینل کو پسند کرتا ہوں، خصوصی طور پہ دیکھتا ہوں. جو ٹیلنٹ مجھے دیکھنے کو ملا وہ کسی چینل میں نہیں ملا. یہ تشکر. بہت خوشی کی بات. اس طرف کا آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ سر یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا مجھ سے. سب سے پہلے تو یہ میرے اپنے گھر کا فن تھا. اچھا جی، میں آپ کو اپنا تعارف بتا دوں کہ میرے والد صاحب بہت اچھے ڈھولک پلیئر تھے. واہ. اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے اور تھوڑا بہت گاتے بھی تھے. اچھا استاد بابا ارباب علی خان کھوسو صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب ردم پلیئر کرتے تھے. اچھا اچھا. ڈھولک بجاتے تھے. میں چھوٹا ہوتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا. تو جیسے ہی میں گیا تو ہوا یوں کہ وہ بھی میرے سامنے، ان کو بھی جوانی میں شوق ہوا سیکھنے کا. تو وہ جب سیکھتے تھے تو میں چھوٹا بچہ انگلیاں پکڑ کے میری وہ لے جاتے تھے. جب میں وہاں جاتا تو بابا کو جو سبق ملتا سیکھنے کا ڈھولک پہ، ردم پہ، وہ میرے ذہن میں آتا جاتا کہ اس طرح دھٹ ہے، اس طرح تا ہے، اس طرح نا ہے، اس طرح دھا ہے. تو یہ سارا کچھ میرے ذہن میں تھا. بابا جی جب جاتے تھے کام کے سلسلے میں تو گھر پر انہوں نے ایک چھوٹا سا ساز بھی لے لیا تھا تاکہ رات کو آ کے پریکٹس کرتے تھے ریاض کرنے کے لیے. تو دن کو میں اس پر شروع ہو جاتا تھا. جی. تو اس سے مجھے یہ آسانی ہوئی، کچھ عرصے میں تھوڑا بہت میں بجانے بھی لگا، ردم بھی. اچھا، آپ ردم نواز بھی ہے؟ نہیں، بجانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا کہ سمجھ کے لیے کہ مجھے اتنا سمجھ آ جائے کہ کون سا تال بج رہا ہے، اس کا خالی کہاں ہے، اس کا سم کہاں ہے. اس حوالے سے تو میں نے تھوڑے بہت تال بھی یاد کر لیے گانے سے پہلے. بابا استاد بچل خان برڑو صاحب، اچھا اچھا، تو ان کے پاس مجھے لے گئے. وہ ایسے تھے کہ بالکل کلاسیکل کے بغیر کچھ گاتے نہیں تھے. آپ باقاعدہ استاد بچل خان کی شاگرد؟ تو مجھے ان کے پاس لے گئے بابا. شروع میں تو استاد بابا ارباب خان کی بھی ایک دو آستائیاں بتائی ہوئی تھیں. پھر میں جب ان کے پاس گیا، بابا کے پاس، تو ان کے پاس تھوڑا سا یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو کسی نے ایسی چیز پلائی تھی کہ ان کا گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا، آواز ان کی بالکل ختم کر دی گئی تھی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کا دکھ استاد بابا کو بھی تھا اور مجھے بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس طرح کے اساسوں کو وہ ایسے ختم کر دیتے ہیں. اس کا مجھے بہت افسوس. چلو اللہ خیر کرے، آگے چلتے ہیں. اچھا، جب آپ سیکھ رہے تھے اس وقت گا رہے تھے، جیسے آپ کے البمز ہوئے، جی، تو کس گانے سے آپ کا شروعات ہوا؟ ہاں، گانے تو جب میں نے آپ کو گزارش کی کہ جب میں بابا جی کے پاس گیا اس وقت فلمی گانے چلتے تھے نا، تو میں نے اسٹارٹ لیا، میں بھی فلمی گانے گاتا تھا. اسی سے آپ اسٹارٹ لے، میں سنا ہے. جی.
Nadir dir dim tani tanum tadare tani nadir dir dim tani tanum tadare tana tere na tadare tani yalalo yalalo yalalom yalali dim tana na 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 tere na tadare tani are tadare tani nadir dir dim tani tanum tadare tani nadir dir dim tani tanum tadare tan ni sa ga ma pa ga ma ga re sa ni sa ga ma pa ga ma pa ni sa ga re sa ni da pa ma pa ga ma ga re sa om tadare tani nadir dir dim tani tanom tadare tani nadir dir dim tani tanom tani tanom tani tanom. लतीफ़ी उस्ताद, موسیقی درد ہے یا خوشی ہے؟ سر دونوں چیزیں ہیں. جب آپ اس کی آپ کیفیت، یہ تو میں کہتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے استاد اس دور کے جو گویے تھے انہوں نے جو راگ تخلیق کیے، درد کے علیحدہ راگ تخلیق کیے، خوشی کے علیحدہ راگ تخلیق کیے، موسموں کے علیحدہ راگ تخلیق کیے کہ جب برسات ہوتی ہے تو اس میں کون سا راگ گایا جائے کہ موسم کا اثر اس پر، اس کی کیفیت موسم کی مطلب حاوی ہو انسان کے اوپر. تو یہ سارے سلسلے اس میں ہر چیز ہے. کہیں بھی کسی بھی کونے میں آپ جائیں گے، میوزک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اسی کے کسی بھی صنف میں جائیں گے آپ کو ہر صنف اس میں ملے گی. یہ پی این سی اے کے حوالے سے تو سارا پاکستان. اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن؟ جی سر، ٹی وی کی بات جب ٹیلی ویژن کی آ جاتی ہے تو آج مجھے ایک بہت بڑی شخصیت، مجھے وہ شخصیت جو یاد آ رہی ہے وہ میرے والد کی طرح تھے. ان کا نام تھا محمد بشیر بلوچ. ہمارے ٹی وی کے بہت بڑے آرٹسٹ تھے. تو میں چھوٹا بڑا ان کے ساتھ ہوا تو یوں کہیں کہ وہ میرے والد کی جگہ پر تھے. وہ مجھے یہاں پر لے آئے. سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ چلیں. ہوا یوں کہ میں چھوٹا ہوتا تھا، وہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں لے جاتے تھے. گو کہ میرا تعلق ان سے بابا کی وجہ سے بہت عرصے کا تھا، مگر وہ مجھے نہیں لے جاتے تھے. کہتے تھے کہ بیٹا آپ بہت چھوٹے ہیں، لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ اس بچے کو کیسے لا رہے ہیں پروگراموں میں، آپ پڑھیں بیٹا، آپ ادھر جائیں ادھر جائیں. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں بیٹھا، یعنی کہ استاد بشیر کی مطلب کرم ہوا کہ آپ ٹی وی کی طرف. جی، تو میں بیٹھا ہوا تھا ہارمونیم پہ ویسے بجاتے ہوئے سنا. جیسے ہی سنا تو وہ آ گئے، مجھے کہا کہ بیٹا آپ تھوڑا میرے ساتھ بجا لیں. ان کا کوئی شاید پروگرام تھا، بہت بڑی لیول کا پروگرام تھا. تو مجھے کہا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ تھوڑا بجا لیں. میں نے جب ان کے ساتھ بجایا تو وہ اتنا مشکل گاتے تھے. براوی زبان میں نے اتنا مشکل گانے والا فنکار نہیں دیکھا. تو جب میں نے ان کے ساتھ بجایا، ایسے سروں سے کھیلتے کھیلتے ہٹتے کبھی یہ سر کبھی وہ سر یوں لگاتے جاتے، تو میں بالکل ان کے پیچھے ہارمونیم پہ وہ سر ٹچ کرنے کی کوشش کرتا. تو اس نے مجھے بوسہ بھی دیا سر پہ، ماتھے پہ. اور مجھے اس وقت مجھے یاد ہے 100 روپیہ اپنی جیب سے نکال کے مجھے کہا بیٹا جی جو میں نے مشکل کام آپ کے ساتھ کیا، یہ اچھے بجانے والے میرے ساتھ نہیں بجا سکتے، آپ تو بیٹا بہت پورے فنکار. اس دن کے بعد جو ہے آپ، تو پھر وہ مجھے ٹی وی پہ متعارف کروانے لے آئے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، حتیٰ کہ یہ پی این سی اے لوک ورثہ جدھر کدھر پھر میں ایسے ان کی میری انگلی پکڑ کے وہ مجھے جدھر کدھر میرا تعارف کرواتے. گو کہ وہ کہتے کہ یہ میرے شاگرد نہیں ہے، مگر جو ہیں یہ شاگرد اپنے استاد کے ہیں. مگر میں نے آپ کے لیے یہ ایک ہیرا، جس طرح ابھی آپ نے کہا، تو میں پھر وہ گیا ایک آرٹسٹ کی طور پہ. آپ استاد بشیر خان صاحب سے کیا سیکھا وہ سنیں گے؟ جی، ایک تو میں نے ان سے یہ سیکھا کہ دیکھیں کام تو میں نے سیکھا ہوا تھا اپنے گھر سے، اپنے استادوں سے کہ راگ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہے. مگر اسٹیج پر جب وہ جاتے تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ گر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیج کے کیا گر ہوتے ہیں، کہ اتنے لوگوں کو آپ کیسے ڈیل کریں گے، اتنے لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوتے. تو جب میں گیا تو انہوں نے مجھے پرفارم کرنا، ہاتھوں کے اشاروں سے بات کرنا، مخاطب کرنا. پہلے بالکل میں خاموش مدھم جا کے بیٹھ کے جیسے گانا شروع کر کے پھر واپس آتا تھا، جیسے کہ کوئی پتلا کوئی گا رہا ہوتا ہے.
نہ بات چیت کا طریقہ، نہ ڈھنگ، نہ یعنی کہ اس نے رہنمائی پھر فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اسٹیج پہ آؤ، سب سے پہلے مخاطب ہو، بات کریں آپ لوگوں سے، اپنی طرف متوجہ کر کے پھر ان کو کہیں کہ مجھ میں یہ ٹیلنٹ ہے، ذرا کچھ سنیں مجھے۔ تو تو اس یہ وقت کیا بہت بڑا، گاتے تھے وہ سنائے مجھے۔ جی تو ان کی یاد میں آپ کو تازہ کرواتا ہوں واہ ایک واہ۔ براوی سانگ جو اکثر وہ گاتے تھے۔ ہولا بروکنا کے لگے جنل کے لگنا دوتے ٹی چاندینا چل بس کنا لیلنا دے ہورتٹی اڑے ڈھول دما میں ڈھول دما میں ٹکو نگارے دکن پمک اکان ستار چپے صبر مخ صبر لوٹے صبر جانی بالٹ بر اولا بروکنا کے لکے جنل کے لکنا جو تیٹی چاندینا چل بس کنا لیلنا دے ہوتیٹی اڑے ڈھول دما میں ڈھول دما میں ٹکو نگارے دکن پمک اکان ستارے چپی صبر مخ صبر لٹے صبر جانی بالٹ بر۔ کتنے زبان میں آپ گاتے ہیں؟ سر الحمدللہ مالک کا احسان ہے کہ میں نے تقریباً کوئی 7-8 زبانوں میں گایا ہے، 8 زبانوں میں۔ اچھا اچھا۔ جی ہاں، جس میں بلوچی، براوی، سندھی، سرائکی، اپنا ہزارگی، فارسی اور پنجابی، یہ مادری سب زبان زبان۔ کیا ہے؟ میری مادری زبان بلوچی ہے، بلوچی بلوچی جی بولتے جی، ہیں۔ مشرقی بلوچی اچھا، جی جی، اس سائڈ کی، جی جی، جعفر وہاں آباد کی، کی جی اس ہاں، سائڈ۔ جی ہاں، اس طرف۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ کوشاں بھی ہے، کئی فنکاروں کو آپ نے پروموٹ کیا ہے، موسیقار بھی ہے، الحمدللہ صحیح ہے، بس تھوڑا کئی بہت اسٹوڈیو کوشش سے کی ہے، بھی کوشش کی ہے، تعلقات ہیں۔ کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو 1 کروڑ ملے جی موسیقی کے لیے کیا کریں گے؟ سر یہ ایک اتنی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں جتنے بھی پیسوں کی بات نہیں ہوتی ہے، پیسہ ملے تو میں اس طرح کے خوبصورت اسٹوڈیو لگا کے اور اس طرح کے سلسلے بناؤں تاکہ جو بھی نوجوان آئے ان کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پروموٹ کریں اپنے آپ حساب اس سے کو۔ ان کو پروموٹ اس طرح کیا جائے کہ جو ہماری صاف ستھری موسیقی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، یہ گند سے، یہ مطلب اس طرح سے ان کو تھوڑا دور ہٹایا جائے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اس طرح ہے کہ جو آج کل کے شعراء بھی جو ہے نا وہ نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا کیا رجحان ہے، تو فحش قسم نوجوان کی شاعری۔ جی ان سے گریز کیا جائے، صاف ستھری موسیقی، تاکہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہماری سب کیا سنیں بات تو ہے، موسیقی سے، تاکہ ان کو لطف آ سکے۔ کتنے البم کیے آپ نے؟ شروع میں ایک دور تھا جب وہ آڈیو البم کا دور تھا تو میں نے 7-8 البم کیے تھے۔ کس کے سلیکشن میں؟ وہ ہمارے بہت ہی اس وقت کے اچھے ہمارے شاعر تھے جے کے بلوچ صاحب، اچھا، ان کے وہ سلیکشن۔ وہ مجھے لے گئے فیاض جکرانی کے پاس، آج ان کا بھی میں ذکر کروں گا ہاں، کیونکہ وہ بہت ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں۔ وہ مجھے لے گئے تھے ٹی پی تھر پروڈکشن، وہاں سے آپ جی جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک بات بہت اچھی یاد آ رہی ہے کہ وہاں کے ریکارڈسٹ سینئر تھے حسین چندریگر صاحب، تو وہ ٹریک کا زمانہ تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ بیٹا آپ مجھے کسی اچھے استاد کے شاگرد لگ رہے ہیں، بیٹا آپ جو ہے نا تھوڑا سا یہ جو ہے چربا سازی ہے، ٹریک جو ہے نا وہ نقل ہے، ذرا اس اوریجنل سے گئے آپ جی اپنا اوریجنل کمپوز اپنا کر کے جو اپنے۔ ریئلٹی آپ کے پاس ہے وہ کام مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے سب کو ریکارڈ کیا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کے پاس وہ کام ہے، آپ جائیں اپنا اوریجنل کام کریں۔ تو وہ چھوڑ کے پھر اسی دوران استاد بابا جی بشیر بلوچ صاحب مجھے ٹی وی پہ لے کر آئے۔ جب میں ٹی وی اس پہ طرف آیا رجحان تو ہوا۔ جی ہاں 97 سے میں نے باقاعدہ آڈیشن پاس کر کے پی ٹی وی پہ اچھا، آ آپ گیا۔ کے اکیڈمی کلب بھی ہے جی سر، جس میں آپ کے شاگرد ہیں، سکھاتے بھی ہیں؟ شاگرد کیا، شاگرد تو میں خود بھی ابھی شاگرد ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو استاد تصور ہی نہیں کیا۔ ہاں ایک بات میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو بھی کام آتا ہے، یہ نہیں کہ موسیقی کا ہنر یا کام، جو بھی کام آتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، واہ، یہ امانت آپ جو ہے ڈیلیور کر دیں، تقسیم کر دیں، ایسے نہیں کہ یہ بہت خوب، آپ کے پاس یہ رہ جائے۔ تو اسی فارمولے کو بس مودت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ میں نے
مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی میرے پاس آتا تھا تو آپ وہ میں اسی کو بتا دیتا تھا، بغیر کسی سختی، بغیر کسی شومائی کے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف زبانوں میں گا سکتا ہوں، جی. بلوچی میں کچھ گا کے سنا دیں. بلوچی میں آپ کو ایک فوک سناتا ہوں، یہ بھی ہمارے استاد بشیر بلوچ صاحب گاتے واہ. تھے. ہو بردے تو سلاما منی بار گئی دی جندہ، بردے تو سلاما منی بار گئی دی جندہ، بردے تنی کوہا سجن بیادی بروم سندہ، او بلدے تنی کوہا پیری بیادی جزو سندہ، بلدے تو سلاما منی بار گئی دی جندہ، او بردے تو سلاما منی بار گئی دی جندہ، بلدے تنی کوہا سجن بیادی بروم سندہ، او بلدے تنی کوہا سجن بیادی بروم سندہ. لطیفی صاحب، آپ کمپوز کرتے ہیں، کوئی شاعری ہو، آپ کا پسندیدہ راگ کون سا ہے؟ میرا سر بھیروی بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ میں نے بھیروی کو دیکھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہے اپنا گورکھ کلیان. یہ مجھے بہت پسند. ویسے راگ تو بہت اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، مگر ان کی تاثیر جو ہے نا میرے دل پہ بہت چھا اچھا، جاتی یہ ہے. کس ٹائم کس وقت کا راگ ہے؟ بھیروی یہ وہ راگ ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں یہ کومل سروں کا راگ ہے، 7 سروں کا راگ ہے. اس پر جو ہے آپ یہ نرم مزاجی کا راگ ہے. یہ اس کا ٹائم تو استادوں نے صبح کے ٹائم رکھا ہوا ہے، یعنی پہلا پہر، مگر اس کو استادوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا راگ ہے کہ جس وقت بھی آپ اس کو چھیڑیں اس کا اثر اسی وقت ہی دل پر فوراً ہی اثر کر دیتا ہے، یعنی ہر وقت یہ راگ گایا جاتا ہے. بہت خوب. اس لیے اچھا، نئے گلوکاروں کو، نئے موسیقار، ان کو کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے نظربان کی پلیٹ فارم سے؟ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ ایک تو محنت اور لگن کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ وہ کام بالکل. کریں، اور دوسرا سیکھیں، استادوں کے پاس جائیں، جو آپ کو جو بھی اچھا لگے کہ اس کے پاس کچھ ہے ٹیلنٹ، آپ کسی کے پاس دیکھیں، اور ایک ہی مطلب استاد ایسا دیکھ لیں، کوشش کریں کہ جس میں ساری خوبیاں ہوں. کیونکہ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ ایک ہی در ہو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے، واہ واہ بھٹکتے رہتے ہیں جن کے لاکھ خدا ہوتے ہیں. واہ، بہت مہربانی. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے اللہ کہ آپ کو آپ ہمارے سلامت اسٹوڈیو رکھے. کو آپ خوبصورتی کی بڑی بخشیں. مہربانی نوازشیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح نظربان کے تھرو ہمارے ویلکم. نوجوان آتے جاتے رہیں، آپ کا اپنا اسٹوڈیو. اور انشاءاللہ اللہ کرے یہ باغ و بہار رہے. بڑی تھینک یو مہربانی. سر. وسلام. اگلے پوڈ کاسٹ تک سلام صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.